اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل کہانی کہ وہ کیسے ایک قید سے ایک محل تک پہنچے اور ان کے بھائیوں کا اس میں کیا کردار تھا، اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا۔ میرے پیارے دوستوں، مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو دوستو، ایک بڑا قافلہ وسطی کنعان میں شہر سکم کی جانب رواں دواں تھا۔ قبیلے کے پروکار سردار حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہیں قافلے میں موجود انگت مویشیوں، بھیڑ بکریوں، گدھوں اور اونٹوں پر لگی تھیں تاکہ سفر میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ گدھوں اور گھوڑیوں پر سوار بچے اور عورتیں بھی برابر ان کی نظر میں تھے۔ قافلے میں ان کے غلام اور نوکر چاکر بھی شامل تھے کی تربیت پر انہیں ناز تھا، اور اب تو وہ ان کے گھرانے کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے 10 بڑے بیٹے بھی ان کے شریک سفر تھے۔ بن اور کڑیل جوان باغ کی ان پر کڑی نظر رہتی، بالکل اپنی ماؤں پر گئے تھے۔ ان کی بھی دور جوانی میں آپس میں نہیں بنتی تھی۔ سردار نے سرد آہ بھری، انہوں نے کبھی 2 بیویوں اور 2 حرموں کی خواہش بلکہ تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں مجبوراً یہ سب کچھ دیکھنا پڑا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ تھکا ماندہ سورج دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹیوں کی اوٹ میں چھپنے لگا تھا۔ ساری فضا شفق رنگ ہوئی جاتی تھی۔ قافلہ اب بھی رواں دواں تھا۔ چہروں پر تمناؤں، امنگوں اور والہانہ مسرتوں کے شفق پھوٹنے لگی تھی۔ یہ قدم آباء و اجداد کی سرزمین پر پڑ رہے تھے جس کے خواب وہ برسوں سے دیکھتے آئے تھے۔ امی جان، یہ وہی راستہ ہے نا جہاں سے بڑے دادا یعنی ابو ابراہیم بھی آئے تھے؟ یہ آواز حضرت یعقوب کے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف کی تھی۔ ان کے بھی بہت سے ریوڑ، غلام اور خیمے وغیرہ تھے نا۔ ان کے لیے تو یہ اجنبی ملک تھا، لیکن ابو تو یہیں پیدا ہوئے۔ میں اور آپ پہلے یہاں کبھی نہیں آئے۔ ذرا سوچیے امی جان، بڑے دادا ابو نے اپنا پہلا خیمہ سکم میں ہی گاڑا تھا، اسی سرزمین پر جہاں سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اماں جان سے بات کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب اونٹ پر سوار اس بیل گاڑی کے پاس سے گزرے جس میں ان کی پہلی بیوی لیہ سوار تھی، اور اس کے ساتھ اس کی اکلوتی بیٹی دینا بھی بیٹھی تھی۔ دونوں اپنی لونڈی زلفا سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ زلفا بھی حضرت یعقوب کی ازدواج میں سے تھی۔ جو ہی دینا کی نظر باپ پر پڑی، وہ ہاتھ ہلائے ہوئے بولی، ابا پڑھاؤ، جلد ہی ڈالیں گے نا؟ باپ نے بڑی شفقت سے ہاں میں سر ہلایا۔ جوان بیٹی کو دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ ساتھ ہی نسوانی آوازیں ابھری، سکم میں شاپنگ کرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت یعقوب کی دایا دبورہ کے لیے یہ سفر بڑا تکلیف دہ تھا۔ کچھ وقت کا تقاضا، کچھ راستے کی طوالت اور ناہمواری مسلسل جھٹکوں سے اس کا جوڑ تک دکھ رہا تھا۔ حضرت یعقوب نے اس کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے اس کی ہمت بندھائی۔ دبورہ نے قافلے کے پیشوا کے جلسے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالی تو ایک زندہ دلانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ آج بھی اسے وہی ننھا منھا سا یعقوب لگا جسے وہ کبھی ڈانٹتی اور کبھی پیار سے سینے سے لگایا کرتی تھی، جسے اس نے اپنی گودوں کھلایا تھا۔ یہ اس کی تربیت ہی کا نتیجہ تو تھا کہ انگلی پکڑ کر پاؤں پاؤں چلنے والا وہی منّا آج اتنے بڑے قافلے کا سالار تھا۔ وہ بڑی تھکاوٹ سے کانپتی ہوئی انگلی اٹھا کر تھر تھراتی آواز میں بولی، میری جان، آج پھر اپنے وطن کی زمین پر چل رہے ہیں، تمہیں کیسا لگتا ہے بیٹے؟ بہت اچھا، بہت ہی اچھا ماں، یہ وہی جگہ تو ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم رہیں۔ حضرت یعقوب نے دبورہ کو یاد دلایا، ماں، اصل چیز یہ نہیں، اصل چیز یہ زمین نہیں ہے،
جس کے ہم وارث ہوں گے، بلکہ زندہ خدا کی وہ رفاقت ہے جو ہمیں حاصل ہوگی۔ یعقوب کی یہ باتیں سن کر بوڑھی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کل کا وہ کامل سا بچہ آج کیسے حکمت کی باتیں کر رہا تھا۔ صرف دبورہ ہی جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں خدا نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے۔ وہ پہلے سا یعقوب نہیں رہا تھا، بلکہ نہایت سلجھا ہوا نیک فطرت نوجوان تھا جس سے خدا راضی تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، میرے بچے، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ یہ میرا آخری سفر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے کنعان کی سرزمین ایک بار پھر دیکھ لی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بڑھیا کی ہمت بڑھائی، اب تو آرام کرنے کا وقت آ گیا ہے، بس ذرا سکم سے باہر کچھ زمین خرید لوں تو پھر وہیں اپنے خیمے گاڑ لیں گے۔ سن کر دبورہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچنے لگیں کہ یہ یعقوب خدا کے وعدے پورے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا جو ابھی سے زمینیں بھی خریدنا شروع کر دی۔ یعقوب کی باتوں کی بھنک حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں میں بھی پڑ گئی۔ انہوں نے بیل گاڑی میں ہی زور شور سے اچھلنا چیخنا شروع کر دیا، بابا بابا، جب آپ زمین خریدنے سکم جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا۔ یعقوب کے پہلو میں بیٹھے بیٹے روبن نے اپنے چھوٹے بھائی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا، تمہارے باپ کے پاس تمہارے ساتھ سر کھپانے کے علاوہ بھی کرنے کو بہت سے کام ہیں۔ حضرت یوسف اور ان کی ماں راخل روبن کی آواز سنتے ہی سہم گئے، ان کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ حضرت یعقوب راخل کو دل و جان سے چاہتے تھے، ان کی یہی محبت راخل کی زندگی کا عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ اسے سرتار کی منظور نظر ہونے کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی تھی۔ اسے خیال گزرا کہ اس کا رویہ اپنی بہن لیاح سے کتنی دفعہ غیر ہمدردانہ رہا تھا، اور پھر جب لیاح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں ایک کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اپنے بھانج پن پر کڑ کڑ کر اس کی زندگی کتنی تلخ ہو گئی تھی۔ اس کرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر خدا کے در پر جھک گئی، روئی، گڑ گڑائی اور سچے دل سے خداوند کے حضور دعائیں مانگنے لگی۔ خدا کو اس پر رحم آ گیا اور اسے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس بچے کی پیدائش نے اس کی زندگی ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ مغرور، شاکی، کینہ پرور اور دلگیر راخل اپنے سنجیدہ، صابر، مخلص اور زندہ دل راخل بن چکی تھی۔ اس نے اپنا دل خداوند کے حضور کھرل کر رکھ دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت انتہائی تکلیف کی گھڑی میں لیاح نے کتنی محبت سے اس کا ساتھ دیا تھا۔ لیاح جو اس کی بڑی بہن تھی، اس کا اپنا خون تھی۔ راخل بھی کتنی نادان تھی، ایک ہیرے کو صرف اس لیے پتھر سمجھ کر ٹھکراتی رہی کہ وہ اس کی سوتن تھی۔ حسن نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اب جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے جان لیا کہ وہ تو اس کے حق میں فرشتہ تھی، کسی اور کے بس کا روگ نہ تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، نفرت کا وہ بیج سالوں کے مسلسل جھگڑوں کے باعث بویا جا چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے دلوں میں بھی آگ بن کر پروان چڑھ رہا تھا۔ انہیں اپنے باپ کا راخل اور چہیتے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ خیمے میں رہنا ایک آنکھ نہ باندھا تھا، جبکہ راخل پھر امید سے تھی۔ روبن بڑبڑاتا ہوا اپنے بھائی شمعون کے پاس آیا، دیکھا تم نے، جمعہ 8 دن پیدائش کو ہوئے اور صاحبزادے کے لیے ابا نے ایک استاد بھی رکھ لیا ہے۔ بڑے بیٹے کو تعلیم و تربیت کا خیال نہیں آیا اور کل کے اس چھوکرے کی پڑھائی کی اتنی فکر۔ شمعون نے پیار سے تھپتھپاتے ہوئے اسے آرام کرانا چاہا۔ استاد رکھ لیا تو جب قافلہ سکم کے قریب پہنچ گیا تو سب کی خاموشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ حضرت یعقوب نے وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا اور ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، جب میرے دادا ابراہیم حاران سے آئے تھے انہوں نے اسی جگہ اپنے خیمے گاڑے تھے، یہی انہوں نے ایک مذبح بنایا
اور زندہ خدا کی پرستش کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظریں سکم کے دونوں جانب واقع بڑے بڑے پہاڑوں پر گڑی تھیں اور ان کی بلندی سے بہت مرعوب ہو رہی تھی۔ آخر وہ بول ہی پڑے، بابا کیا دادا ابا نے ان پہاڑوں کو بھی دیکھا تھا نا؟ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں بابا، وہ دیکھو اتنے بڑے بڑے پہاڑ تو خدا ہی بنا سکتا ہے نا۔ بابا ان کی آنکھوں میں سنجیدگی جھلکنے لگی تھی۔ باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں بھی خدا سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن وہ تو مجھ سے کبھی بات بھی نہیں کرتا۔ بچے کی باتیں سن کر حضرت یعقوب کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہیں اپنے بیٹے پر بے تحاشا پیار آیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، تم خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہو نا؟ اگر واقعی ایسا ہے تو وہ ضرور تمہاری زندگی میں آ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے ساختہ اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ ابھی قافلے نے دم بھی نہ لیا تھا کہ مقامی لوگوں کا ہجوم ان کے گرد آ کھڑا ہوا۔ وہ ان اجنبیوں کو حیرت سے دیکھتے رہے تھے۔ ہجوم کی متجسس نگاہیں نئے آنے والوں کا جائزہ لے رہی تھی، سوالوں کی بجھاڑ ہو رہی تھی، سکم کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی تھی اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد گپ شپ میں خاصا لطف آ رہا تھا، خصوصاً زنانہ طبقے کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ جب سے انہوں نے شہر میں بکنے والے بندوں، ہاروں، دوپٹوں اور شالوں کے بارے میں سنا تھا، ساری خیمہ بستی میں گفتگو کا بازار گرم تھا۔ حضرت یعقوب نے یوسف کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ان کے 6 بڑے بیٹے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ باپ دادا کی سرزمین پر ان کے قدم بڑے فخر سے پڑ رہے تھے۔ حضرت یعقوب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسرت کے ان چند لمحوں کے پیچھے کیسا طوفان چھپا ہوا ہے۔ سکم کے بڑے بوڑھوں نے شہر کے دروازوں سے ان اجنبیوں کو بڑی مشکوک انداز میں دیکھا۔ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں نے احتراماً جھکتے ہوئے کہا، تم پر سلامتی ہو، دیوتا تم پر رحم کرے۔ جواب ملا، مجھ پر ایک عنایت کر دیجئے، میرے ہاتھ شہر سے باہر کی کچھ زمین فروخت کر دیجئے تاکہ میں وہاں اپنے خیمے گاڑ سکوں۔ ایک داڑھی والے بزرگ نے نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی تم ہو کون؟ میں اس ملک کا بالکل ہی اجنبی نہیں ہوں، میرے دادا حضرت ابراہیم نے پہلے بھی سکم کے باہر اپنے خیمے گاڑے تھے۔ یہ بات کہتے ہوئے حضرت یعقوب کا سر فخر سے تن گیا۔ میرا بوڑھا باپ اسحاق حبرون میں رہتا تھا، میں دور اپنے ماموں کے پاس حران میں رہتا تھا اور اب گھر لوٹ کر جا رہا ہوں۔ میرا جڑواں بھائی عیسو بھی ادوم میں اپنے بارسو گھرانے کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ وہ لوگ اس کی باتوں سے بہت متاثر اور مرعوب ہوئے۔ ان میں سے 1-2 تو زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ابراہیم کے بارے میں جانتے بھی تھے۔ داڑھی والے بزرگ نے حضرت اسحاق کے متعلق بھی سن رکھا تھا۔ اسحاق جو کہ امن کے علمدار تھے، ایک مرتبہ ان کے کنویں میں انتقامت ریت بھر دی گئی تھی تو بھی انہوں نے جھگڑا نہیں کیا تھا۔ قصبے کے بزرگوں کے ترجمان نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم بھی ابراہیم کی خدا کی پرستش کرتے ہو؟ ہاں بے شک ہم بھی اسی کے خادم ہیں۔ حضرت یعقوب کی آواز میں اعتقاد کی پختگی تھی۔ ترجمان نے دھیرے سے کہا، ہر شخص سمجھتا ہے کہ صرف اس کا اپنا دیوتا ہی اچھا ہے۔ پھر ٹھنڈی سانس کھینچ کر بولا، لیکن جب ان دیوتاؤں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو سب کے سب چپ سادھ لیتے ہیں، ان سب پر ہماری فریاد کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں اپنے باپ پر جمی ہوئی تھیں، جنہوں نے زور سے سر ہلا کر کہا، بزرگوں، جس خدا کی پرستش میں کرتا ہوں وہ زندہ ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ میرے دادا ابراہیم سے ہم کلام بھی ہوا تھا، اس نے میرے باپ اسحاق سے کلام کیا اور خود مجھ سے بھی۔ لوگوں کی دلچسپی ان کی باتوں میں بڑھنے لگی۔ اے معزز سردار، تشریف رکھیے، آپ نوجوان بھی اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ پھر ترجمان حضرت یعقوب کی طرف جھکتے ہوئے بولا، جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ حضرت یعقوب کو سوال کا جواب دینے میں مشکل سی پیش آ رہی تھی۔ آخر انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے کہا،
اسے بیان کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب خدا کسی سے ہم کلام ہوتا ہے اس سے اس کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے، اور انسان جان جاتا ہے کہ خدا ہی وہی واحد ہستی ہے جو اس کے دل کی بات کو سمجھتا ہے، اسے انسان سے محبت ہے اور اس کی فکر کرنا اور ہر لحاظ سے اس کی بہتری وہ چاہتا ہے۔ حضرت یعقوب نے دیکھا کہ ان کا ایک ایک لفظ یوسف کے دل میں اتر رہا ہے، پھر وہ بڑے اعتماد سے کہنے لگے، خدا پاک ہے، جو شخص اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر دے تاکہ وہ اس کی زندگی واقعی بدل دے۔ اس پر وہ بزرگ ناگواری سے کہنے لگے، بس ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دیوتاؤں نے انسان کو فطرتاً نہایت کمزور بنایا ہے، اس لیے ہم جیسے تیسے زندگی گزار لیتے ہیں۔ حمور کے بیٹوں سے زمین حاصل کرنے میں حضرت یعقوب کو کچھ مشکل پیش نہ آئی۔ سکم کے بادشاہ نے جو زمین کا مالک تھا ان کی بہت مدد کی، اس وقت تک رات ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے خیمے گاڑ لیے اور عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ رات کی تاریکی میں لپکتے شعلوں کا منظر بڑا دل فریب تھا۔ لیہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ لذیذ کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ اتنا عرصہ فارغ رہنے کے بعد اسے کام کرنے میں بہت لطف آ رہا تھا۔ مدینہ میں زلفہ چکی میں گدم پیس رہی تھی، راخل اور اس کی لونڈی بھی دودھ بلو کر مکھن نکال لیا تھا۔ کھانوں کے ملنے چلی خوشبو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھوک کو اور چمکا دیا تھا۔ مدینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوٹے بھیا، مجھے چھپا کر ہی تمہیں کھانے کو کچھ دینا پڑے گا، اگر تمہارے بھائیوں نے اپنے سے بیشتر تمہیں کھاتے دیکھ لیا تو وہ تو تمہاری پٹائی کر دیں گے۔ لیہ چپکے سے کچھ کھجوریں اس کی ہتھیلی میں تھما دی، ان سے تمہاری بھوک کچھ کم ہو جائے گی۔ حضرت یوسف کو اپنی خالہ سے بہت محبت تھی، وہ اسے اس قدر چاہتے تھے کہ اس کی بھینگی آنکھیں بھی انہیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ کھجوریں لے کر وہ بہت خوش ہو گئے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اچھلتے کودتے باہر نکل گئے۔ انہوں نے لیہ کو یہ کہتے سنا، راخل بہت پیارا بچہ ہے تیرا، تو نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی، بڑا ہو کر کچھ بنے گا یہ، اور اب اس کے باپ کی تربیت اس کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرے گی، کون جانے تیرا بیٹا کیا بنے گا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اس واقعہ کی مزید اقساط کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہیں، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔